الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جمعۃ المبارک کے متعلق سنیں گے، اس کے فضائل سنیں گے، قرآن سے اس کی فضیلت سنتے ہیں، حدیث سے اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم پچھلے ہیں یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور قیامت میں پہلے، سوا اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد یہی جمعہ وہ دن ہے کہ ان پر فرض کیا گیا، یعنی یہ کہ اس کی تعظیم کریں، وہ اس سے خلاف ہو گئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں، یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا یعنی ہفتہ کو، اور نصارہ نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کو۔ اور مسلم کی دوسری روایت انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن پہلے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کی فضیلت یہ ہے، جمعہ عظمت والا دن ہے، کوئی بھی دن جمعہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور بیہقی اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال فرمایا اور اسی میں نفخہ ہے یعنی دوسری بار سور پھونکنا ہے اور اسی میں پہلی بار سور پھونکا جانا ہے۔ اس دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا؟ اس وقت ہمارا درود کیوں حضور پر پیش کیا جائے گا جب حضور علیہ السلام انتقال فرما چکے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 291 ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام پر یہاں جمعے کی فضیلت بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، اور وہیں نبی پاک علیہ السلام کے زندہ نبی ہونے کی بھی
دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے انہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، موت بے شک برحق ہے، آنی ہے، آتی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن انبیاء کو کتنی آئی؟ صرف آتی ہے، جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، صرف وہ ذائقہ چکھایا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ان کو زندگی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اب اس پر کئی دلیلیں، کئی بحثیں ہیں، بس اللہ تعالی ہمیں ماننے کی، حق ماننے کی توفیق بخشے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں اور حدیث مبارکہ ہے، کسی عام بندے کا قول نہیں ہے، اور پھر کتنی کتابوں میں ہے؟ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں اور بیہقی میں، 4 کتابوں کا یہاں حوالہ ہے جس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، اور جمعہ کی فضیلت کا بھی پتہ چلا کہ اس دن فرشتے آتے ہیں اور جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ابن ماجہ، ابو البابا بن عبد المنذر اور احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اور اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ حرام کا سوال کرے گا وہ نہیں ملے گا، جو جائز تمنا کرے گا، سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ مقرب آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، پرند ہو، چرند ہو، پہاڑ ہو، صحرا ہو، سب جمعہ والا دن سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ بس ہم انسان ہو کر ہم نہیں ڈرتے، بقیہ ہر چیز ڈرتی ہے۔ ہم غافل رہتے ہیں، جمعہ کا دن ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، جس طرح عام دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں ایسے ہی جمعہ کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیند کا دن ہے، جتنا سو سکتے ہیں سوئیں۔ یہ سونے کا دن نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کا دن ہے۔ فرمایا گیا یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، لیکن بندہ سویا رہے، بندہ اسی غفلت میں پڑا رہے تو پھر وہ رحمتیں کہاں ملیں گی اس کو۔ اللہ کرے کہ ہم جمعہ کی فضیلت کو سمجھنے والے بنیں، جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھنے والے بنیں۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کا وہ سوال پورا کرے گا۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سارا جمعہ ہی درود پاک بندہ پڑھتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ اگر وہ گھڑی آ گئی اور دعا ہم نے وہ کر دی تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔